باوقار سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس آیت مقدسہ کو عنوان تقریر بنایا ہے، آئیے اس پر کچھ عرض اور معروض سے قبل، کچھ سننے اور سنانے سے پیشتر، ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کی ڈالی نچھاور کرے۔ پڑھیے بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ شب معراج یہ بڑی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ کہا گیا ہے کہ 5 ایسی بڑی راتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ایک تو شب برات ہے، ایک شب جمعہ ہے، اور عیدین کی رات ہے۔ یہ 4 راتیں، اس کے علاوہ 5ویں رات شب معراج، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ پوری رات جاگ کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو منائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں اپنے لیے اور امت مسلمہ کے لیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ شب معراج یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ مفسرین کرام اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن مقدس ہے، جو کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک یہ معجزہ حضور کا زندہ رہے گا۔ اب قرآن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے، کہا گیا ہے کہ وہ معراج مصطفیٰ ہے۔ سب سے بڑا معجزہ جو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
میں نے جمعہ میں یہ بات کہی تھی کہ جب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دکھ پہنچا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تب آیت مبارکہ نازل فرما کر اللہ کے نبی کو خوش فرما دیا ہے۔ مثال کے طور پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر کے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، تو یہودی طعنہ دینے لگے اور یہودیوں نے کہا کہ دیکھو ان کا نیا نبی تو آ گیا لیکن ان کا نیا قبلہ نہیں آیا ہے، یہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ جب یہودیوں نے یہ بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بے پناہ تکلیف ہوئی، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمایا اور اللہ نے ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف ہوئی تو اللہ کے رسول اپنا چہرہ آسمان کی طرف فرمایا اور پھر جو ہے اللہ کے رسول آسمان کی طرف دیکھنے لگا، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب جس طرف تم اپنے چہرے کو پھیرو گے میں تمہارے لیے اس کو قبلہ بنا دوں گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کی طرف اپنا چہرہ پھیرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو ہمارے لیے اور اللہ کے رسول کی قبلہ بنا دیا۔ تو جب بھی اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچی تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ آیتیں نازل فرمائی، سورتیں نازل فرمائی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے اندر تھے تو کچھ دنوں کے لیے وحی کا نزول بند ہو گیا، تو غیر مسلموں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہے، اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، وہ جس اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اب جو ہے وہ اللہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب وحی کا نازل ہونا بند ہو گیا ہے۔ جب کفار مکہ نے یہ بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو تکلیف پہنچی، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی اور اللہ نے ارشاد فرمایا والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب مکہ والوں کی باتوں سے تکلیف زدہ مت ہو، غمگین مت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے ایسا نوازے گا، ایسا نوازے گا، ایسا عطا فرمائے گا کہ اے محبوب تم راضی ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچی تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ آیت مبارکہ نازل فرمائی یا پھر جو ہے اللہ نے سورت مبارکہ نازل فرمائی۔ اسی طرح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازار میں تبلیغ کرنے کے لیے گئے، دین کی دعوت دینے کے لیے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی۔ تاریخ میں بات آتی ہے کہ وہاں کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ آپ کے پیشانی مبارک سے خون بہا کر کے جوتی مبارک تک خون آ چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی سال جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ام خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال بھی ہو چکا تھا۔ حضرات محترم، ایک طائف والوں کی تکلیف الگ تھی، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی کا انتقال ہو گیا، وہ تکلیف الگ۔ اسی سال جو ہے یا اس کے دوسرے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، وہ تکلیف الگ۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ساتھ 3 تکلیف پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازار سے آتے ہیں، آنے کے بعد ام ہانی کے گھر جاتے ہیں۔ رات کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کالی کملی چادر اوڑھ کر کے جو ہے اسی تکلیف میں سو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول جو ہے ہمارے اور آپ کے نبی اللہ کا بڑا محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ جو ہے اللہ کے رسول کی تکلیف نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ عالم دیکھا کہ میرا محبوب جو ہے غمگین ہو کر کے ام ہانی کے گھر سو رہا ہے، اللہ اکبر، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا، اے جبرائیل جاؤ میرے حبیب کو بلا کر کے لاؤ۔ جبرائیل آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے حبیب کو بلا کر کے معراج عطا فرمایا اور اللہ نے اپنے حبیب کو خوش فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ جب بھی تکلیف پہنچی ہے اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً جو ہے آیت مبارکہ نازل فرما کر کے خوش فرما دیا ہے۔ تو جب طائف والوں کی تکلیف پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً معراج پر بلایا اور معراج عطا فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خوش فرما دیا۔ حضرات محترم، واقعہ معراج اور سفر معراج انشاءاللہ یہاں کے امام صاحب بیان کریں گے۔ دیکھیں معراج کے دو پہلو ہیں، ایک تو عاشقانہ پہلو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کے رسول نے دیکھا، دیکھنے کے بعد پھر جو ہے یہاں پر آئے، اپنے جو ہے لوگوں کے سامنے ذکر کیا۔ ایک تو یہ الگ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے معراج کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے گئے تو راستے میں کچھ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں دیکھی۔ قرآن میں خود اللہ ارشاد فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں بتائیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، تو ابھی مسجد اقصیٰ پہنچے نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ کے رسول کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر انور میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر انور پر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اب یہاں سے سنیوں کو ایک عقیدہ یہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہے، اللہ اکبر، اور یہ جو ہے ان کو نبوت کس کے صدقے میں ملی؟ ہمارے نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر انور پر زندہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم ہمارے نبی بھی اپنے قبر انور پر زندہ ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنے قبر انور پر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ پھر آپ جو ہے وہاں سے مسجد اقصیٰ تشریف لے کر کے گئے۔ مسجد اقصیٰ وہ مسجد جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے۔ دیکھیے برکتیں مسجدوں کے اندر ہوتی ہے، لیکن مسجد اقصیٰ کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے۔ مسجد کے اندر تو برکتیں ہے ہی، لیکن مسجد اقصیٰ کے ارد گرد یعنی باہر سائڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہے۔ ہماری مسجدوں کا یہ عالم ہے کہ ہمارے مسجدوں کے اندر برکتیں ہیں، باہر نہیں ہیں، لیکن مسجد اقصیٰ ایک واحد مسجد ہے جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں رکھی ہے۔ اچھا، مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں کیوں رکھی ہے؟ امام رازی اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ ہر مسجد کے اندر برکتیں اس لیے ہے کہ یہاں پر اللہ کی عبادتیں ہوتی ہے، لوگ یہاں پر آ کر کے اللہ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگ آ کر کے یاد کرتے ہیں۔ لیکن مسجد اقصیٰ کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے برکتیں رکھی ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد جو ہے اللہ والے اور اللہ کے نبی کے مزارات موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر برکتیں رکھی ہے۔ تو اب یہاں سے عقیدہ یہ ملتا ہے کہ جہاں پر جو ہے اللہ والے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزارات ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ حضرات محترم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آسمان پر تشریف لے کر کے گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے کر کے گئے تو میں نے پہلے کہا تھا کہ معراج کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ، دوسرا پہلو یہ جو ہمارے عمل سے جو ہے اس کا تعلق ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر
آسمان پر تشریف لے کر کے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت کی سیر کرائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت پر پہنچے تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت پر پہنچنے کے بعد جنت الفردوس کو بھی دیکھتے ہیں، جنت النعیم کو بھی دیکھتے ہیں۔ دیکھیے جنت کے درجات الگ الگ ہے، جنت کے محل الگ الگ ہے، جنت کے محلوں کا نام الگ الگ ہے۔ کوئی جنت الفردوس ہے، کوئی جنت النعیم ہے، کوئی اعلیٰ علیین ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جنت کی سیر کی اور پوری جنت کو دیکھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کر رہے تھے تو کسی کی قدموں کی آہٹ کی آواز آئی۔ جنت کے اندر کسی کی قدموں کی آہٹ کی آواز آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل بھی تھے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، جنت کے اندر کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، کس کے قدموں کی آہٹ کی آواز آ رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے غلام، آپ کے عاشق حضرت بلال کے چلنے کی آواز ہے۔ سبحان اللہ، حضرت بلال کے چلنے کی آواز ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے زمینی دنیا پر تشریف لے کر کے آئے تو حضرت بلال کو بلایا۔ بلانے کے بعد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بلال، بتاؤ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ تم زمین پر چلتے ہو اور تمہارے چلنے کی آواز جنت میں آتی ہے؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں کوئی ایسا عمل نہیں کرتا ہوں، جو اور لوگ کرتے میں وہی عمل کرتا ہوں، اور لوگ نماز پڑھتے میں بھی نماز پڑھتا ہوں، اور لوگ دیگر عبادتیں کرتے میں بھی وہی عبادتیں کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، نہیں بلال، کوئی ایسا عمل ضرور ہوگا جس کی وجہ سے تمہارے قدموں کی آہٹ کی آواز جنت میں آ رہی تھی۔ تو حضرت بلال عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں ایک عمل یہ کرتا ہوں یا رسول اللہ، جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو کا پڑھ لیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اے بلال سن لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا یہ عمل اتنا پسند ہے کہ تم زمین پر چلتے ہو اور تم چلنے کی آواز جو ہے جنت میں آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ حضرت بلال ہے کہ جب بھی وضو ٹوٹتا ہے تو فوراً وضو کر لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بڑا پسند ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے کہ جب بھی تمہارا وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو کر لو۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جب مروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شہادت کا مقام عطا فرمائے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں شہادت کا مقام ملے تو تم رات میں باوضو سویا کرو، رات میں باوضو سویا کرو۔ اب جو ہے وہ پوچھنے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے شہادت کا مقام عطا فرمایا۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ تو کسی جنگ میں جو ہے شامل بھی نہیں ہوئے، یہ تو ان کا تو انتقال ایسے ہی ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مقام کیسے جو ہے عطا فرما دیا؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو بھی شخص باوضو سوئے گا اور اسی حالت میں اگر اس کا انتقال ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا مقام عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے، معراج مصطفیٰ سے ہمیں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے، ایک درس ملتا ہے کہ ہم ہمیشہ باوضو رہے اور باوضو سوئے۔ حضرات محترم، اور کہا گیا ہے، روایتوں میں بات آتی ہے، ہمیشہ باوضو رہے۔ جب آپ سفر میں جائے تو وضو کے ساتھ جائے، اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی سفر میں جائے اور وضو کر لے، کسی حادثے میں اگر اس کا انتقال ہو جائے تب بھی اللہ اسے شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہا کرے، اور کہا گیا ہے کہ جو انسان باوضو رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ وضو تو دور کی بات، طہارت بھی نہیں رہتی ہماری۔ وضو تو دور کی بات، طہارت یعنی ہم غسل سے بھی نہیں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، جو انسان ناپاک رہتا ہے اس کے بارے میں حدیث کیا آئی ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے اندر کتا ہو
یا جس گھر کے اندر جاندار کی تصویر ہو یا جس گھر کے اندر ناپاک شخص ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر سے برکتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناپاک شخص، ہم جو ہے ہفتہ نہیں نہاتے ہیں، صرف جمعہ نہا لیے کافی ہے، جو ہی جمعہ کی نماز ہوئی ہمارا غسل ختم، اور ہم پریشان رہتے کہ ہماری روزی میں برکتیں کیوں نہیں۔ پھر امام صاحب کے پاس آتے، نہ جانے کون سے ملا کے پاس جاتے کہ تعویذ بنا دو تاکہ برکتیں آ جائے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب تک تم پاکی کی حالت میں نہیں رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھر کے اندر برکت نازل نہیں فرمائے گا، چاہے تم لاکھوں تعویذ بنوا لو۔ تو حضرات محترم، اشد ضروری ہے کہ ہم جو ہے ہمیشہ پاکی کی حالت میں رہے اور باوضو رہے۔ جنت کی سیر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جو ہے جنت سے دوزخ کی طرف گئے، دوزخ کا مشاہدہ کیا۔ حضرات محترم، جنت بھی حق ہے، دوزخ بھی حق ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ جنت بھی حق ہے اور دوزخ بھی حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکار کو جنت عطا فرمائے گا اور گنہگار کو اور غیر مسلموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کے اندر ڈالے گا۔ غیر مسلم ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، لیکن جو ہے جو گنہگار رہے گا وہ دوزخ کے اندر ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ لیکن جنت بھی حق ہے اور دوزخ بھی حق ہے۔ اللہ کے رسول نے جنت کی بھی سیر کی اور دوزخ کی بھی سیر کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کے اندر گئے تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک قوم ایسی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس کے سر کو جو ہے بڑے بڑے پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، بڑے بڑے ہتھوڑوں سے کچلے جا رہے تھے اس کے سر کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عبرتناک انجام کو دیکھ کر کے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کہ فرشتے جو ہے اس کے سر کو کچل رہے ہیں، بڑے بڑے پتھروں سے ان کے سر کو جو ہے کچل رہے ہیں، پھر ان کا سر صحیح ہو جا رہا ہے، پھر جو ہے ان کے سر کچیلے جا رہے ہیں۔ تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز کے اندر سستی اور کاہلی کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جو دنیا کے اندر نماز کے اندر سستی اور کاہلی کرے، نماز نہ پڑھے، تو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس عذاب میں مبتلا فرمائے گا کہ جو ہے اس کے سر کچلے جائیں گے، اس کے سر جو ہے بڑے بڑے پتھروں سے کچلے جائیں گے۔ یہ بے نمازیوں کا انجام ہے۔ حضرات محترم، کہا گیا ہے کہ جو جماعت چھوڑ دیتا ہے اور جو جمعہ چھوڑ دیتا ہے، نماز تو دور کی بات، جو جماعت سے نماز چھوڑ دیتا ہے اور جو جمعہ چھوڑ دیتا ہے، ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، لعنت برستی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو جماعت کو چھوڑ دے یا جمعہ کو چھوڑ دے، ایسے شخص کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، لعنت برستی ہے۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے کہا آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی اور کاہلی کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی عبادتیں فرض فرمائی ہے، مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، نماز ہے، حج ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، یاد رکھیے ساری عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر فرض فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر جب زکوٰۃ کا حکم دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حکم دیا، جب روزوں کا حکم دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے زمین پر دیا، جب حکم جو ہے حج کا حکم دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر دیا۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نماز کا حکم فرمایا تو زمین پر نہیں بلکہ اللہ نے نماز کے لیے اپنے محبوب کو معراج پر بلایا۔ معراج پر بلانے کے بعد اپنی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تحفے کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ نماز کا مقام ہے کہ ہر عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر فرض فرمایا، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آسمانی دنیا پر بلایا، بلکہ لا مکہ پر بلا کر کے جو ہے تحفہ عطا فرمایا۔ اتنا بڑا تحفہ، اس کے باوجود آج ہم نماز سے سستی اور کاہلی کرتے ہیں، نماز سے دور ہیں۔ یاد رکھیے یہ ساری چیزیں صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتھے کے آنکھوں سے مشاہدہ کر کے آئے، جہنم سے دیکھ کر کے آئے
دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو درس دیا تاکہ صحابہ جو ہے بچ جائے، اور اپنے امتیوں کو درس دیا کہ تاکہ میری امت جو ہے جہنم سے بچ جائے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے محبوب کی فکر میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے محبوب کی فکر ہے، اور ہمارے نبی کو ہمیشہ اپنی امت کی فکر ہے۔ سبحان اللہ، ہمیشہ اپنی امت کی فکر ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی سیر کرتے ہوئے آگے جاتے ہیں۔ یہاں بات رک کر کے دیکھیے، نماز جب انسان نہیں پڑھتا ہے تو وہ لاکھوں تعویذ بنوا لے، لاکھوں دعائیں کر لے، لیکن اس کے گھر میں برکت نازل نہیں ہو سکتی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیران پیر غلام دستگیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہا کہ حضور میں کماتا ہوں لیکن میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، آپ کوئی تعویذ دے دیجئے، کیا کوئی وظیفہ دے دیجئے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ تو وہ شخص عرض کرتا ہے کہ حضور میرا گھر جو ہے راستے کے قریب پڑتا ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنے گھر کے اندر پردہ لگا لینا، جب پردہ لگاؤ گے تو خود بخود تمہاری روزی میں برکتیں آنی شروع ہو جائے گی۔ اب وہ شخص جاتا ہے، اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگا لیتا ہے۔ چند دن بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں جو ہے برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جو ہے جب برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے تو اب وہ شخص سوچتا ہے کہ چلو کچھ چیزیں جو ہے یا کوئی تحفہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جائے، کیونکہ یہ نسخہ یعنی پردہ لگانے کا نسخہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ اب وہ شخص جو ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تحفہ لے کر کے آتا ہے۔ آنے کے بعد جو ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتا ہے۔ پھر پیش کرنے کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تحفے کو قبول فرما لیتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ شخص سوال کرتا ہے، حضور سوال یہ ہے کہ میں آپ کے پاس جب پہلی دفعہ آیا تھا، پہلی مرتبہ آیا تھا تو آپ نے کوئی تعویذ نہیں دی، آپ نے کوئی وظیفہ نہیں دیا، آپ نے کہا کہ گھر کے دروازے پر جو ہے تم پردہ لگا لینا، گھر کے اندر روزی آنی شروع ہو جائے گی، برکت آنی شروع ہو جائے گی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنو تمہارا گھر جو ہے راستے کے قریب پڑتا ہے، اور اس راستے سے ہر لوگ جو ہے جاتے آتے ہیں، ایسے لوگ بھی جاتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور تمہارے گھر کے اندر بے نمازیوں کی نظر پڑ رہی تھی، اور جس گھر کے اندر جو ہے بے نمازیوں کی نظر پڑ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر سے برکتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر بے نمازیوں کی اگر نظر پڑ جائے اللہ اس گھر سے برکتوں کو اٹھا لیتا ہے، لیکن جس گھر کے اندر 7 افراد ہو، 5 لوگ ہو اور سارے کے سارے نماز نہ پڑھے، اس گھر کا عالم کیا ہوگا؟ اس گھر میں برکتیں کیسی آئے گی؟ لاکھ چاہے آپ تعویذ بنوا لے، وظیفہ پڑھ لے، جب تک آپ نماز شروع نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکت کو نازل نہیں فرمائے گا۔ ضروری ہے کہ ہم نماز دیکھیں، کہا گیا ہے کہ ہر کامیابی کے لیے نماز ضروری ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیشانی جو دی ہے یہ اپنے سامنے جھکانے کے لیے۔ جب انسان کی پیشانی آوارہ ہو جاتی ہے، یعنی جو پیشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے چوکٹ میں نہیں جھکتی، پھر وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ہر چوکٹ پہ وہ پیشانی جھکنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ مسلم قوم کی حالت یہ ہے کہ آج لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتا ہے، اور نہیں جھکاتا ہے تو اس کے پاداش میں اللہ اس کو اس عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے کہ در بدر بھٹکتے پھرتا ہے۔ بہر کیف تو کہا گیا ہے کہ نماز میں اگر کوئی سستی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس عذاب میں مبتلا کرے گا کہ فرشتے اس کے سر کو کچلیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں آگے جاتے ہیں، آگے کی سیر کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں
کہ کچھ لوگوں کے پیٹ جو ہے اتنے بڑے بڑے ہیں، جو بڑے بڑے مکانات کی طرح ان کے پیٹ ہیں، اور ان کے اندر بڑے بڑے سانپ اور اژدھے گھوم رہے ہیں، اور سانپ اور اژدھے پیٹ کے باہر سے دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حیرت انگیز عذاب کو دیکھ کر کے جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل امین، یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے ہیں اور اس کے اندر سانپ گھوم رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے کیا دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ لوگ دریا میں تیر رہے ہیں اور وہ دریا سے اٹھا کر کے پتھر کھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جو دریا کے اندر تیر رہے ہیں اور جب انہیں بھوک لگتی ہے تو یہ پتھر کو اٹھا کر کے کھا رہے ہیں؟ تو اللہ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے۔ یہ سود کے عذاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اس کے پیٹ کو اتنا بڑا کر دے گا۔ سود کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو انسان سود کھاتا ہے دنیا کے اندر، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول کو جنگ کی دعوت دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنگ کی دعوت دیتا ہے۔ حضرات محترم، کہا گیا ہے کہ جو انسان دنیا کے اندر سود کھاتا ہے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، حدیث میں موجود ہے کہ سود کھانے والا وہ جو ہے 70 زنا کرنے والوں سے بدتر ہے۔ جو انسان سود کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا ہے، بلکہ جو انسان سود کھاتا ہے اور جو اس کے حق میں دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جا رہے تھے تو ایک شخص بلک بلک کر کے رو رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ اے رب تبارک و تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، میری پریشانیوں کو دور کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرما رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے رب تبارک و تعالیٰ فلاں بندہ جو ہے بلک بلک کر کے رو رہا ہے اور دعا کر رہا ہے، تو اس کی دعا کو کیوں قبول نہیں فرماتا؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ سن لے، جو وہ شخص دعا کر رہا ہے وہ سود خور ہے اور میں سود خوروں کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا، اور اگر جو ہے جو بھی اس کے بارے میں دعا کرے گا میں اس کی بھی دعا کو قبول نہیں فرماؤں گا۔ اے موسیٰ سن لے، اگر تو بھی اس کے بارے میں دعا کرے گا تب بھی میں تیری دعا کو قبول نہیں فرماؤں گا۔ نبی بھی اگر جو ہے سود خوروں کے لیے دعا کرے اللہ تب بھی جو ہے اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ یہ انجام ہے۔ کہا گیا ہے کہ جو انسان سود دیتا ہے وہ بھی جہنمی ہے، جو سود لیتا ہے وہ بھی جہنمی ہے، جو سود کا کاروبار کرتا ہے وہ بھی جہنمی ہے، جو سود کے معاملات میں گواہ بنتے ہیں وہ لوگ بھی جہنمی ہیں۔ حضرات محترم، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ جو ہے ہم نے قرض کو مشکل بنا دیا، بلکہ کہا گیا ہے کہ جب انسان کسی کو قرض دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرض کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو انسان کسی کو سود پر پیسہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جہنم یعنی عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی سیر کرنے کے لیے گئے تو جنت کے چوکھٹ پر اور جنت کی در و دیوار پر اللہ کے رسول نے یہ لکھا ہوا دیکھا کہ جو انسان صدقہ کرتا ہے تو اللہ اسے 10 نیکی عطا فرماتا ہے، لیکن اگر جو انسان کسی کو قرض دیتا ہے تو اللہ اسے 18 گنا زیادہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صدقہ دینے پر 10 نیکیاں، اور اگر کوئی کسی کو قرض کرتا ہے، کسی قرض دیتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 18 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ مالدار بننے کے چکر میں، محنت نہ کرنے کی چکر میں ہم نے سود کو عام کر دیا ہے۔ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت سود خوروں کو اس عذاب میں مبتلا کرے گا کہ اس کا پیڑ جو ہے بڑے بڑے مکانات کی طرح ہو جائیں گے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سانپ اور بچھوؤں کو چھوڑ دے گا۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے اندر گئے۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں
اس کے جبڑے کو چیرے جا رہے ہیں اور اس کے بدن سے جو ہے گوشت نکالا جا رہا ہے اور گوشت کو خون سمیت اس کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے، اور پھر جو ہے انہی لوگوں کے ناخنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تانبے کے ناخن بنا دیا ہے، بڑے بڑے ناخن ہے، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے اور پھر جو ہے اپنے جسم کو نوچ رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ اسی جہنم کے اندر جو ہے کچھ عورتیں ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پستان کے بل لٹکا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، جب اس منظر کو اللہ کے رسول دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے جبڑے کو پھاڑا جا رہا ہے، جن کے منہ میں جو ہے کچے گوشت ڈالے جا رہے ہیں، جن کے ناخن بڑے ہو گئے ہیں اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون عورتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پستانوں کے بل لٹا دیا ہے، لٹکا دیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر غیبت کیا کرتے تھے، جو لوگوں کے غیبت کیا کرتے تھے۔ جو دنیا کے اندر غیبت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس عذاب میں مبتلا کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جبڑے کو چیر دے گا، اس کے بعد جو ہے کچے گوشت اس کے منہ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ناخنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کر دے گا اور وہ جو ہے اپنے ناخنوں سے اپنے جسم کو نوچے گا، اس عذاب میں مبتلا کرے گا۔ لیکن آج مسلم قوم کا حال کیا ہے کہ چار لوگ جمع ہو گئے، جب تک ہم کسی کی غیبت نہ کریں تب تک ہمارے نفس کو چین نہیں ملتا ہے۔ یہ حال ہے۔ یاد رکھیے یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آنے کے بعد دنیا کے اندر جو ہے اپنے صحابہ کو درس دیا۔ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج حق ہے، وہیں پر جو ہے ان مشاہدات کا کرنا اور ان چیزوں کا دیکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حق ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول دیکھیے، کہا گیا ہے کہ جو کسی انسان کی غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے بھائی کے گوشت کھاتا ہے، یعنی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ خود قرآن کہتا ہے کہ تم کسی کی غیبت نہ کرو، اس لیے کہ جو ہے اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ غیبت جو ہے زنا سے بھی بدتر گناہ ہے، زنا سے بھی بدتر گناہ غیبت ہے۔ حضرات محترم، مدینہ المنورہ کے اندر ایک عورت، نوجوان عورت انتقال کر جاتی ہے۔ کفن دفن کے بعد ان کو جو ہے قبر میں لٹا دیا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ قبر کے اندر ایک تھیلی بھی چلی جاتی ہے۔ لوگ جو ہے مٹی دینے کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ اس لڑکی کے بھائی کو خیال آتا ہے کہ قبر کے اندر جو ہے ایک تھیلی چلی گئی ہے، اور وہ تھیلی جو ہے مال و زر کی تھیلی تھی۔ اب وہ دوبارہ جو ہے قبر کھودنے کے لیے گئے۔ جب قبر کو کھودا تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبر سے جو ہے آگ نکل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ فوراً اس کا بھائی جو ہے اس قبر کو بند کرتے ہیں اور اپنی ماں کے پاس آتے ہیں۔ آنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میری بہن دنیا کے اندر کون سی غیبت کیا کرتی تھی؟ اللہ اکبر۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے؟ تو اس نوجوان کہتا ہے کہ سنو میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بہن کو قبر کے اندر عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو ان جو ہے اس نوجوان کی ماں کہتی ہے سنو، تیری بہن کوئی اور نہیں بلکہ لوگوں کی غیبت کیا کرتی تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو دنیا کے اندر غیبت کرے گا، قیامت تو دور کی بات، قبر کے اندر اس کو جو ہے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ غیبت سے بچیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اس وقت کو گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل میں اس وقت کو گزاریں۔ حضرات محترم، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرتے ہوئے جاتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آخری بات، اس کے بعد امام صاحب کا انشاءاللہ بیان ہوگا۔ آگے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک خوبصورت جو ہے لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، ان کے سامنے جو ہے ہانڈی کے اندر اچھا گوشت بھی رکھا ہوا ہے اور خراب گوشت یعنی سڑا ہوا گوشت بھی رکھا ہوا ہے۔ اب وہ نوجوان اس جو ہے اچھے گوشت کو چھوڑ کر کے
اس سڑا ہوا گوشت کو اٹھا کر کے کھا رہا ہے، وہ نوجوان عورت بھی جو ہے، وہ نوجوان لڑکی بھی جو ہے سڑا ہوا گوشت اٹھا کر کے کھا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس منظر کو دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اچھے گوشت کو چھوڑ کر کے سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا جاتا ہے، جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے امت کے نوجوان مرد اور عورت، وہ نوجوان مرد ہے، وہ نوجوان عورت ہے جو دنیا کے اندر جو ہے اپنے پاک اور حلال بیوی اور مرد کو چھوڑ کر کے زنا کے اندر ملوث ہوا کرتے تھے۔ جو زنا کے اندر ملوث ہوگا کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سڑا ہوا گوشت کھلائے گا۔ آج ہم نے کیا کیا؟ نکاح کو مشکل کر دیا، یا پھر جو ہے ہم نکاح کر چکے ہیں لیکن ہم اپنے پاک اور پوتر بیوی کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ جا کر کے منہ مار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، دیکھا کہ اچھے گوشت کو چھوڑ کر کے خراب گوشت کو، سڑا ہوا گوشت کو کھا رہا ہے۔ حضرات محترم، تو جہاں پر معراج حق ہے، جہاں پر ہم معراج مصطفیٰ کو عقیدت اور محبت کے ساتھ سنتے ہیں اور سننا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہم سنی مسلمان ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں۔ جہاں پر اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ جب تک فرمان پر عمل نہیں کریں گے تب تک اللہ کے رسول ہم سے خوش نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، لیکن جب بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اپنے محبوب کو کیا کرتا ہے؟ خوش کرتا ہے۔ کبھی معراج بلا کر کے خوش کرتا ہے، تو کبھی جو ہے آیت مبارکہ نازل فرما کر اللہ اپنے محبوب کو خوش فرماتا ہے۔ تو اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، تب بھی جو ہے اللہ اپنے محبوب کو خوش فرماتا ہے۔ لیکن ہم تو اپنے محبوب، اپنے نبی کے امتی ہیں، ہمیں اپنے نبی کی ضرورت ہے۔ اگر جو ہے ہم اپنے نبی کے دامن کو نہیں پکڑیں گے تو قیامت میں کوئی بخشش کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو ہمیں جو ہے اپنے محبوب کی ضرورت ہے، اپنے نبی کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنے نبی کو خوش نہیں کریں گے تب تک اللہ کے رسول ہماری شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ اور محبوب کب خوش ہوں گے؟ جب ہم نماز پڑھیں گے، جب ہم سود چھوڑ دیں گے، جب ہم زنا کو چھوڑ دیں گے، جب ہم برائیوں کو چھوڑ دیں گے، جب ہم نماز کے پابند ہو جائیں گے، جب ہم مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دیں گے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ تو حضرات محترم، ہمیں ضروری ہے کہ ہم جو ہے جس طرح معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت و محبت کے ساتھ مناتے ہیں، اسی طرح جو ہے ہم یہاں سے جو بھی باتیں سن کر کے جاتے ہیں اس پر عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ دیکھیے ہر سال بیان ہوتا ہے، ہر سال جو ہے معراج مصطفیٰ کے بارے میں الگ الگ باتیں بتائی جاتی ہے، لیکن ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ سنیں اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، پھر آگے تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کریں۔ پھر اب جو ہے انشاءاللہ امام صاحب کے جو ہے زبان مبارک سے آپ معراج مصطفیٰ اور سفر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں جو بھی غلطی و گستاخی ہو چکی ہے اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔